السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 97 تک تفسیر اور 100 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ تو آج مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے، آیہ مبارکہ 101 اور 102، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 98 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ٹرانسلیشن: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کس طرح تم کفر کرو گے یا کس طرح تم کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تحقیق پڑھی جاتی ہیں تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کہ مضبوطی سے تھام لے اللہ کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو تحقیق وہ ہدایت پا گیا طرف سیدھی راہ کی۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور نہ تمہیں موت آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تفسیر آیہ مبارکہ 98 سے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلے لیسن میں پڑھا کہ اللہ رب العزت نے یہود کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یعنی کہ دین ابراہیم کی میں یہ چیزیں حرام تھیں تو ایسا نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام اور جو درمیان کا فاصلہ تھا وہ بہت سالوں کا تھا۔ پھر اس کے بعد قبلہ کے بارے میں جو اعتراض کرتے تھے اس کا بھی جواب دیا گیا، اور مزید پھر اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ان کو ہی مخاطب کر رہے ہیں، اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات سے، حالانکہ تم اس بات پہ گواہ ہو جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو۔ یعنی کہ ان کی کتابوں میں سب کچھ موجود تھا، تمام دلائل ثابت تھے، تمام دلائل روز روشن کی طرح واضح تھے، اس کے باوجود بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ان کو ڈانٹ پلا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تمہارے تمام اعمال کی آگاہی ہے، اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال پہ گواہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نظروں سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پھر مزید ان کا کیا رویہ تھا کہ خود بھی دور رہتے اور لوگوں کے درمیان بھی طرح طرح کے شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اور اس حد تک ان کی اسلام کے ساتھ دشمنی بڑھ چکی تھی کہ جو شخص بھی مسلمان ہونے لگتا اس کو طرح طرح کے شک و شبہات پیدا کر کے اس کو اس بات پہ باور کروانا چاہتے، اس بات کی طرف لاتے کہ جس نبی پہ تم ایمان لا رہے ہو یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے، جس نبی کے بارے میں ہماری کتابوں میں خوشخبری دی گئی ہے یہ وہ نبی نہیں ہے۔ اگر وہ نبی ہوتے تو پھر قبلہ کیوں چینج کرتے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اس طرح کی باتوں میں وہی شخص آ سکتا ہے جس کے پاس علم نہیں، اور ویسے بھی ان کے اندر یہ کنسیپٹ پایا جاتا تھا کہ وہ خود تو علم ان کے پاس تھا، بہت بڑے بڑے وہ علم کے وہ پیلر تھے، ستون تھے بہت بڑے بڑے، لیکن لوگوں کے اندر انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا کنسیپٹ
کہ کوئی اور علم حاصل نہ کرے. جو نچلا طبقہ ہے وہ علم حاصل کرے گا تو یہ جرم ہوگا ان کے اندر. اس لیے جو بولے بالے لوگ ہوتے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے اور مزید اس طرح کی باتیں ان کے اندر شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے کہ دیکھو جو چیزیں دین ابراہیمی میں حرام ہیں یہ لوگ انہیں حلال کر رہے ہیں تو یہ پھر سچا نبی نہیں ہو سکتا. یہ جو مسلمان ہیں صحابہ کرام ہیں یہ کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کر کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ان رویوں کی نفی کرتے ہوئے ان کو ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے جو بھی ایمان لانا چاہے. تم اس میں کجی ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہو اور تم اس بات پہ گواہ بھی ہو یعنی کہ یہ حقیقت میں تم ایسا کر رہے ہو. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. تمہارے اندر یہ چیزیں رائج کر چکی ہیں. تم اس بات سے باز نہیں آ رہے. پھر مزید فرما دیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ بالکل بھی بے خبر نہیں اس سے جو تم اعمال کر رہے ہو. پھر مزید فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو اللہ رب العزت مومنین کو تنبیہ کر رہے ہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر تم نے اطاعت کر لی اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کی تو وہ تمہیں کیا کریں گے تمہیں تمہارے دین سے پھیر کر کافر بنا دیں گے. ان کی پوری کوشش ہے کہ تمہارے دین سے پھیر کر تمہیں کافر بنا دیں. مزید اللہ رب العزت مومنین کو مخاطب کر رہے ہیں کہ کس طرح تم کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور سب سے بڑھ کے کہ تم میں رسول اللہ بھی موجود ہیں. پھر مزید وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. خوشخبری دے دی گئی آگاہی کر دی گئی کہ جو کوئی مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے تو تحقیق وہ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی پا جاتا ہے. وہ سیدھی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے. آج کے لیے لیسن اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ اس کا پس منظر اس کا شان نزول پڑھیں گے. پھر بات مزید واضح ہو کے سامنے آئے گی. اس کے علاوہ جو رمضان مبارک کے حوالے سے آپ لوگوں نے پلاننگ کی تھی امید ہے کہ آپ اس پہ گامزن ہوں گے تو اس کو جاری رکھیں کیونکہ آج یکم شعبان ہو چکی ہے تو آپ لوگوں کے پاس دن بہت کم ہیں. اپنے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ نمٹا لیں اور اچھی طرح رمضان مبارک کے حوالے سے تیاری کر لیں. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اچھی سی رمضان مبارک کے حوالے سے تیاری کر لیا کرتے تھے لیکن ان کی تیاری ہماری طرح نہیں ہوا کرتی تھی کہ گھر کے کام نمٹانے. لیکن ہم لوگ دنیا میں اگر اتنے مصروف ہو چکے ہیں تو پھر جو بڑے بڑے کام ہیں وہ ابھی سے نمٹا لیں تاکہ رمضان مبارک میں مختصر کام کریں اور جو زیادہ وقت ہے وہ رمضان کے نام کریں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کریں اور لغویات سے اعراض. مزید آپ لوگ اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں اور یہ کوشش کریں کہ سب سے جو بہتر رمضان ہے جتنے رمضان پہلے ہماری زندگی میں گزر چکے سب سے بہتر اس رمضان کو ہم گزاریں گے اور اس پہ دعا بھی کریں اور مزید غور و فکر کیجئے گا کہ کس طرح ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی. اور آج کی دعا اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. یہ دعا آپ نے لازمی یاد کرنی ہے اور سنانی بھی ہے اور کوشش کرنے کو ریٹرن فارم میں بھی آپ کو ارسال کر دوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.